مہینے میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس واقعے کو اس مہینے میں یاد کیا جاتا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اور بہت ساری چیزیں محرم کے مہینے میں خرافات کے نام پر کی جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین کو مختلف طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، میدان کربلا میں کیا کیا ہوا اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ بہرحال کئی سالوں سے جاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال کسی ذریعے سے کیوں نہ ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی یاد کو تازہ رکھنے کی کوششیں امت میں کی جاتی رہی ہیں، آج بھی کی جا رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی جائیں گی۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت امام حسین کے شہادت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جو مقصد شہادت ہے کہ آخر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان قربان کی تو کیوں کی، میدان کربلا میں اپنے اہل و عیال کو قربان کیا تو کیوں کیا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کون سا کردار ہے، وہ کون سا کیریکٹر ہے حضرت امام حسین کا کہ جس کی ضرورت آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس پر متوجہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہو، یوتھ ونگ کی طرف سے ہو، یا طلبہ کی جو جماعت ہے SIO کی طرف سے ہو، کہ موجودہ نوجوانوں میں، امت مسلمہ میں اس کردار کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضرت امام حسین نے اس وقت ادا کیا تھا۔ وہ کردار، وہ خوبیاں، وہ صفات اگر آج کی ملت میں، آج کی ملت کے نوجوانوں میں اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہم بھی حالات کو بدل سکتے ہیں اور حق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کردار کو سمجھا جائے اور مقصد شہادت کو سمجھا جائے۔ تو مجھے واقعہ آپ کے سامنے بہرحال نہیں رکھنا ہے، ہوا کیوں، شہید کیوں ہوئے شہید کربلا۔ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد پہلے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشورے سے تمام صحابہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے آپ نے کسی کے نام کی کوئی وصیت نہیں کی کہ میں اگر انتقال کر جاؤں تو میرے بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے یا میرے قریبی رشتہ دار کو خلیفہ بنایا جائے، بلکہ انہوں نے اس بات کو مسلمانوں کے مشورے پر چھوڑ دیا کہ تم جسے مناسب سمجھو گے خلیفہ کے لیے اس کو بناؤ۔ تو آپ کے انتقال کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ آپ کی خلافت کا دور بہت دنوں تک چلا، بہت دیر تک چلا۔ پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے انتقال سے پہلے اس بات کا اشارہ تک نہیں کیا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے یا میں فلاں فلاں میرے قریبی رشتہ دار کو ولی عہد منتخب کرتا ہوں، میں اگر گزر جاؤں تو لوگوں میں افراتفری ہو جائے گی، میرے انتقال کے بعد شاید حالات خراب ہو جائیں، اس لیے میں پہلے ہی میرے بیٹے کو عبداللہ کو جو ہے خلیفہ کے لیے متعین کر دیتا ہوں۔
تم میرے بعد اس کو بنا دینا. ایسا کوئی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی. آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر مشورہ ہوا اور سب کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق سب کے مشورے سے خلیفہ بنے. حضرت عمر فاروق مشورے سے خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے سے خلیفہ بنے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ رویہ بھی وہی رہا جو سابق میں 2 خلفائے راشدین کا رہا. انہوں نے بھی اپنے انتقال کے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے. آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کے انتقال کے بعد پھر مشورے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. اب یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تھا. وہ شہید ہو گئے تھے اور ایک گروپ بن گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ گروپ اس ڈیمانڈ میں رہا کہ آپ خلیفہ بن چکے ہیں تو ہمیں جو ہے اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہیے. بہرحال اس وقت کی سچویشن تھی, بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس گروپ میں تھے جو قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ جاری تھی. اسی دوران بہرحال ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ایک پیرالل خلافت یا حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں قائم ہوتی چلی جا رہی تھی. ایک گروپ مستقل ادھر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے تفصیل میں جانے کا بہرحال موقع نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورے سمجھو مکمل طور پر خلیفہ ہونے کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی. اور اب جو ہے تو 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے سمجھ لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ کی حیثیت سے کام کرنے لگے. اب یہاں ہوا ایسا کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ جو چیز پچھلے 4 خلیفہ نے نہیں کی. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب آئی تو ان کے انتقال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرے بیٹے حسین کو یا حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خلیفہ بنایا جائے, میں یا امام حسین کو ولی عہد منتخب کرتا ہوں اور میرے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے. ایسا کوئی معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھی نہیں ہوا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں ان کے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد منتخب کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا ولی عہد رہے گا. یعنی وہ چیز جو ہمارے اسلامی روایات میں پہلے سے چلی نہیں آ رہی تھی, جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی نہ ہمارے 4 خلفائے راشدین کی سنت رہی. لیکن اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا بولیے یا کچھ ایسا معاملہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قدم اٹھانا پڑا اور انہوں نے وہ کام کر دیا جو پچھلے 4 خلیفہ انہوں نے نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بہرحال اپنا ولی عہد یعنی میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ کی گدی پر براجمان ہوگا. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ولی عہد بن جانے کے نتیجے میں یزید کو خلافت, جس کو ہم خلافت نہ مانتے ہوئے بادشاہت مانتے ہیں, وہ اس کو نصیب ہوگی. کیونکہ ہوتا کیا تھا, ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ مشورہ کر کے ہمارا خلیفہ کون ہوگا یہ طے کیا جاتا تھا, مسلمانوں کے مشورے سے طے کیا جاتا تھا. لیکن یہاں مشورے کے بغیر ہی یزید خلیفہ بن گیا. ظاہر بات مشورہ ہی نہیں کیا گیا. کیوں بن گیا خلیفہ؟ کیونکہ ان کے والد محترم نے پہلے ہی سے ان کو ولی عہد ڈکلیئر کر دیا تھا. اب سچویشن کیا ہو گئی, الٹ گیا معاملہ کو یہاں پر کہ پہلے حکومت حاصل کی گئی
اس کے بعد لوگوں کی تائید لینا شروع کی گئی، کیا میرے ہاتھ پر آپ لوگ بیعت کرو، میں خلیفہ بن گیا ہوں اور تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھے خلیفہ مان لو۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی خاصدار ہے، سمجھ لیجئے ایک عامدار یا خاصدار، وہ پہلے سے ڈکلیئر کر دے اپنے آپ کو کہ میں تمہارا عامدار ہوں، میں عامدار بن چکا ہوں، اب تم مجھے ووٹ دو، میں عامدار بن چکا ہوں، اب تم کیا کرو، مجھے ووٹ دو، تم بھی مجھے ووٹ دو، تم بھی مجھے ووٹ دو، چلو مجھے ووٹ ڈالو، ہاں وہ فلاں ماربل کے لوگ بھی مجھے ووٹ ڈالیں، وہ فلاں جو ہے پربھنی کے جو بڑے صاحب ہیں وہ بھی مجھے ووٹ ڈالیں، چلیے اورنگ آباد کے وہ صاحب کون ہیں، وہ بہت اہم ہے، ان کا ووٹ بھی جا کر حاصل کرو۔ ایسی سچویشن، پہلے ڈکلیریشن اور بعد میں ووٹ حاصل کیا جا رہا ہے، بیعت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہی سچویشن تھی یزید کی، یزید کی یہی سچویشن تھی کہ اس نے اقتدار حاصل کر لیا، خلیفہ بن بیٹھا، بادشاہ بن بیٹھا، اور جو ہے بعد میں بیعت لینا شروع کی، زبردستی بیعت لی گئی لوگوں کی، کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے، بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود تھے جانتے تھے کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، مشورہ ہونا چاہیے۔ اور اس زمانے کا، اس عہد کا، اس میں بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے، ان میں سے ہم چوائس کرتے کہ خلافت کے لیے بہترین شخص کون ہے ہمارے درمیان بہترین شخص کون ہے، اور اس کو خلیفہ ہم منتخب کریں گے، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں، ڈائریکٹ چوائس دیے بغیر ہی یا الیکشن کیے بغیر ہی، مشورہ کیے بغیر ہی یزید کا ڈکلیریشن ہو گیا خلیفہ کے حیثیت سے۔ اور یہ جو بات تھی یہ اسلامی نظام کے خلاف تھی، اسلامی مزاج کے خلاف تھی، اسلامی شریعت کے خلاف تھی، یہ خلفائے راشدین جو 4 گزرے ہیں ان کی سنت کے اور طریقہ کار کے بہرحال خلاف تھی۔ یہ ہو گیا معاملہ۔ اب اس میں بہت ساری اہم شخصیات تھی، اور سب سے اہم شخصیت اس وقت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین بھی میری بیعت کریں، یعنی مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں، مان لیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ اب حضرت امام حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گود میں پل کر بڑے ہوئے، شریعت کو اچھی طرح سے سمجھنے والے، شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے، شریعت کس طرف جانا چاہیے، اسلامی نظام کس طرف جانا چاہیے، کس طرف جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے والے ان سے بہتر اور کون ہو سکتے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا سب کہ یہ جو کچھ ہوا، یزید کی جو بادشاہت شروع ہوئی خلافت کے بجائے، وہ بادشاہت یا اس کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ اسلامی مزاج اور شریعت، قرآن اور سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جیسا یزید کا معاملہ ہوا ویسا ہی آگے سلسلہ چلتا چلا گیا، تو اسلامی نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا، اسلامی نظام پورا ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور وہاں پر مشورے اور خلافت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، اور موروثی بادشاہت، خاندانی بادشاہت شروع ہو جائے گی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، ہے نا، بیٹے کے بعد اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو چچا، تایا، تائرا، پھپھیرا، خلیرا، کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیا ہوتا جائے گا، خلافت کے منصب پر یا بادشاہت کے منصب پر بیٹھتا چلا جائے گا، گدی پر بیٹھتا چلا جائے گا۔ اور یہ اس کے نتیجے میں جو امت کا مشن ہے، ملت کا جو مشن ہے، وہ مشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اچھی طرح سے سمجھ رہے، انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے تائید نہیں کی اس وجہ سے، اور پھر معاملہ وہاں تک پہنچ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک بڑی فوج یزید کے ذریعے سے بھیجی گئی، پہلے 1000 کا لشکر، پھر اس کے بعد 4000 کا لشکر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی بیعت کروانے کے لیے بھیجا گیا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کوفہ والوں کی دعوت پر، کہ کوفہ والے کہہ رہے تھے کہ ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے، وہ غلط طریقے سے حکومت کر رہا ہے، تو آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کو مشورے سے سب کے خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔
تو اس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے. بہرحال میدان کربلا میں آئے، مختصر کر رہا ہوں بات کو میں، اور میدان کربلا میں ان کا مقابلہ جو ہے یزید کی بھیجی ہوئی فوج سے ہوا. عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا اس کی بھیجی ہوئی فوج سے ہوا میدان کربلا میں. وہاں کی بھی بڑی تفصیل ہے. آخر کو ظاہر بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے پابند تھے، اسلامی نظام کی ان کو بڑی فکر تھی. اپنے نانا اللہ کے رسول خلفائے راشدین اور خود آپ کے والد نے جو روایت چھوڑ کے گئے تھے اس روایت کی بھی ان کو بڑی فکر تھی. اس لیے انہوں نے یزید کی فوج سے بہرحال ٹکرانا پسند کیا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کی تائید کرنا پسند نہیں کیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بڑی جنگ ہوئی وہاں پر. صرف 100 کے اندر لوگ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. 72 یا 71 کا ایسی کوئی فگر آتی ہے. اس کے مقابلے میں ہزاروں لوگوں کو بھیج دیا تھا یزید نے. مطلب اہمیت کا اندازہ لگائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کا. چند مٹھی بھر لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج بہرحال بھیجی گئی تھی. اور ہوا یہ کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. اور آپ لوگوں نے کئی مرتبہ یہ واقعے کو سنا ہے کہ اتنی بے رحمی سے قتل کیا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا میدان کربلا میں. قتل کرنے والے کون؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہے نا. لیکن کس کے؟ ایک بادشاہی نظام چلا رہے یزید اور اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اس کا سپہ سالار شمر اس کا نام تھا. اس کے اندر میں جو فوج چل رہی تھی انہی لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. یہاں تک کہ آپ کی لاش مبارک جب میدان کربلا میں پڑی ہوئی تھی تو گھوڑوں کے ٹاپوں سے لاش کو کچلا گیا، روندا گیا. اتنی کیا نفرت تھی حضرت امام حسین سے، اتنی کیا دشمنی تھی حضرت امام حسین سے. کیا چاہ رہے تھے امام حسین؟ صرف یہی تو چاہ رہے تھے کہ مشورے سے خلیفہ چنا جائے، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ حکومت کی جائے، اور جو اسلامی نظام حکومت ہے اسی کے مطابق، اسی کی وہ شریعت کے مطابق پورا نظام چلایا جائے. اور یزید کا جو نظام حکومت چل رہا تھا وہ غیر اسلامی طریقے سے چل رہا تھا. بہت سارے خرافات، غلطیاں اس میں ہو رہی تھی. اسے بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اسلامی نظام کو بچانے کے لیے وہ میدان میں آئے تھے. یہی تو قصور تھا کہ وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ تائید نہیں کر رہے تھے یزید کی. اس بنیاد پر قتل کیا گیا. آپ کو جانتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زمین پر پڑا ہوا تھا تو ان کے جسم پر نیزے کے 33 زخم، تلوار کے 43 زخم، تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے. اتنے زخم تھے ان کے. اور آخر تک فوج سے لڑتے رہے. خوابوں میں نہیں آتے تھے کسی، اتنے بہادر تھے حضرت امام حسین. خوابوں میں نہیں آ رہے اتنی بڑی فوج کی. ایسی تلوار چلا رہے تھے کہ کئیوں کو مار دیا آپ نے. اور اتنے زخم پورے کے پورے جسم پر ان کے موجود تھے. گھوڑا مر گیا تو پیدل لڑنے لگے. پیدل لڑتے 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 بہرحال بہت منصوبہ بندی کے ساتھ بہت پاپڑ بیلنے پڑے اس فوج کو، شمر کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے. تب کہیں قابو پایا گیا اور پھر ایک نیزے کے وار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا. آپ کا شمر جو تھا سپہ سالار، اس نے آپ کے سر مبارک کو دھڑ سے الگ کر دیا، دھڑ سے الگ کر دیا. اور پھر میں نے کہا آپ سے کہ گھوڑوں سے بہرحال روندا گیا اور آپ شہید ہو گئے. یہ ہے واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ. اور تفصیلات ہے ان کے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس میں جانے کا بہرحال ہم کو موقع نہیں ہے. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایک خطبہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو سن لیجیے.
حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں تھے اس وقت انہوں نے سارے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی، اس کے ایک ایک لفظ پر آپ سب لوگ غور کیجئے اور سنیے اس کو۔ انہوں نے کہا لوگوں سے، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھتا ہے جو ظالم ہے، جابر ہے، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، خدا سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو توڑ رہا ہے، رسول کی سنت کو تہس نہس کر رہا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور پھر اس دیکھنے والے شخص کو غیرت نہ آئے، نہ زبان سے وہ اس ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ عملی طور پر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو خدا کو یہ حق ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس شخص کو دوزخ کی آگ میں جھونک دے جو خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ یعنی یزید اور اس کے جتنے بھی ہم نوا تھے، یہ لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور رحمان کی اطاعت سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، حدود الہی کو توڑنے لگے ہیں، مال غنیمت میں اپنا زیادہ حصہ وصول کرنے لگے ہیں، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے میں یعنی امام حسین حق پر ہوں کہ مجھے غیرت آئے اور میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق اور عدل سے روکنے کی کوشش کروں۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود بہت بڑا جرم ہے۔ میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ تقریر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جس کا ایک ایک لفظ بہرحال بہت کھلا کھلا ہے، جو ہمیں بہرحال پیغام دے رہا ہے۔ یہ آواز حضرت امام حسین کی کہ میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، اس وقت بھی گونج رہی تھی اور آج بھی گونج رہی ہے۔ بس اس کو سننے والا چاہیے، اس آواز کو سننے والا چاہیے اور اس آواز پر لبیک کہنے والا چاہیے کہ موجودہ حالات میں بھی میں کیسے حضرت امام حسین کے کردار کو اختیار کر سکتا ہوں۔ اب 4 یا 5 نقطوں پہ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سا سبق ہے اور وہ کون سا کردار ہے جو ہمیں اب اختیار کرنا چاہیے موجودہ حالات میں۔ موجودہ حالات کیا ہیں؟ آج بھی ظلم کا دور دورہ ہے، مسلمانوں پر، دلیتوں پر، پچھڑی ذاتوں پر،